بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی جو ہے زکوٰۃ سے متعلق دو سوال آئے ہیں اور ایک اعتکاف سے متعلق۔ مدراس سے ہمارے دوست نعمت صاحب اور آمبور سے عبد المجید صاحب دونوں کا سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے، اور وانوڑی سے مولوی سبیل عمری جو ہے اعتکاف سے متعلق سوال کیے ہیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ سوال پہلے یہ تھا کہ زکوٰۃ جو ہے کیا رمضان میں ہی دینا چاہیے، ایک اہم سوال تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان شرط نہیں ہے، رمضان بلکہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ جب سے مال آپ کے پاس پہنچے اور اس پر ایک سال قمری حساب سے، چاند کے حساب سے گزر جانا، چاہے وہ رمضان سے رمضان ہو، شعبان سے شعبان ہو یا رجب سے رجب ہو، یہ جو قمری حساب معتبر ہے۔ تو لوگ جو عام طور پر رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں اور مانگنے والے حضرات بھی رمضان میں زیادہ آتے ہیں، تو لہذا رمضان میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی کوئی خاص فضیلت بھی نہیں ہے کہ رمضان میں دینے سے آپ کو اس کا ثواب کچھ زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو زکوٰۃ تو واجب ہے۔ تو بہرحال جب لوگوں کی ضرورت ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ورنہ رمضان شرط نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے۔ دوسرا مسئلہ جو آمبور سے عبد المجید عمری صاحب کا جو سوال تھا کہ زکوٰۃ سیونگ پر، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1,00,000 روپئے تھے، جمع شدہ تھے، پھر وہ خرچ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد کچھ اور رقم جمع ہوئی، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ ایک سوال۔ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ کے لیے خصوصاً جمع شدہ رقم 1,00,000 روپے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ چاندی کے نصاب کے برابر 590 پر 5 گرام کی قیمت تقریباً 50,000 کے لگ بھگ ہوگا آج کی قیمت کے حساب سے۔ آپ معلوم کر لیجئے کہ آج کی قیمت کیا ہے، تو وہ حساب سے 590 پر 5 گرام کسی کے پاس چاندی ہے یا اس کے برابر آج کی قیمت ہے، کرنسی موجود ہے روپے سکے کی شکل میں، سیونگ میں محفوظ ہو، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر کسی نے رقم جمع تھی اور اسے گھر پہ لگا دیا اور پھر دوبارہ جو ہے اپنی تنخواہ سے کچھ جمع کرتے رکھا، جب سے جمع کیا پھر اس کے بعد سال ختم ہونے تک دیکھنا چاہیے کہ سال قمری حساب سے سال کا اعتبار، اگر سال گزر گیا چاندی کے نصاب کے برابر 595 گرام کے حساب سے اور رقم بھی اس کے پاس جمع ہو گئی تھی، تو وہ جو ہے 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تیسرا جو سوال ہے مولوی سبیل عمری صاحب کا، عورت کا اعتکاف کیا وہ گھر میں کرے یا مسجد میں کرے؟ ایک اہم مسئلہ ہمیشہ آتا ہے، تو اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ایک اہم شرط مسجد ہونا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں ہے حدیث، السنۃ علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت ہے، ضروری ہے، لا یعود مریضا، وہ کسی مریض کو عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نہیں جائے گا، ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازے میں شریک ہونے حاضر نہیں ہوگا، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اپنی بیوی سے مباشرت کرنا یا اسے شہوت سے چھونا وغیرہ جائز نہیں ہوگا، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، جو کوئی خاص ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر ہرگز وہ نہیں جائے گا۔ اب اس کی خاص ضرورت کیا ہے؟ جیسے قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، یا پانی کا مسئلہ تھا، وضو کا مسئلہ تھا، غسل کا مسئلہ تھا، یا کھانا لانے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن عورت جو ہے اعتکاف اگر کرنا ہی ہے تو اس کو مسجد میں ہی کرنا ہے، گھر میں اعتکاف کرنا کوئی شریعت سے ثابت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر اس کو مسجد میں انتظامات ہیں، سہولتیں ہیں، اور مسجد کمیٹی کی طرف سے اجازت ہے، اور اس کا آنا جانا سب پرامن ہے، محفوظ ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں جیسا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھتی تھی،
تو اسی طرح اگر سہولتیں آج میسر ہوں تو عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کریں گی. گھروں میں اعتکاف کرنا یہ ایک غیر مشروع معاملہ ہے، یعنی شریعت سے ثابت شدہ نہیں ہے. اس لیے چاہیے کہ مسلمان اپنا ہر معاملہ کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں، اور منمانی طور پر ہر چیز میں، یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی منمانی طریقہ ہرگز نہ اپنائیں. اللہ توفیق دے. اللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والحمد للہ رب العالمین.